فضل الرحمان صاحب نے جو آج سے 2 دن پہلے وکلا کا ایک کنونشن کیا، تقریر کے ذریعے سے بیوقوف بنایا، بدھو بنایا، کہ انہوں نے جو تقریر کی کارگل کی جنگ کے حوالے سے، پرویز مشرف کے حوالے سے اور فوجی اقتدار کے حوالے سے، پاک فوج کے جوانوں، افسروں اور پاک فوج کے جناب معاملات کو کرٹیسائز کرنے، کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان۔ میں آج آپ کے سامنے فضل الرحمان صاحب نے جو آج سے 2 دن پہلے وکلا کا ایک کنونشن کیا اور وہاں پر پوری پاکستانی قوم کو اپنی تقریر کے ذریعے سے بیوقوف بنایا، بدھو بنایا، اور جتنے وکلا وہاں پر موجود تھے ان وکلا کو بھی بیوقوف بنا کر اور ماموں بنا کر جناب فضل الرحمان صاحب نکل گئے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے جو تقریر کی کارگل کی جنگ کے حوالے سے، پرویز مشرف کے حوالے سے، پرویز مشرف کے جناب اقتدار کے حوالے سے اور فوجی اقتدار کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری باتیں ان کی ذات سے متعلقہ تھیں۔ جتنی انہوں نے پرویز مشرف پہ تنقید کی اور وہاں پر کارگل کی جنگ کے حوالے سے انہوں نے جناب تنقید کی، کارگل کی جنگ کے شہداء کی انڈائریکٹلی تضحیق کرنے کی کوشش کی، پاک فوج کے جوانوں، افسروں اور پاک فوج کے جناب معاملات کو کرٹیسائز کرنے کی اور اس کے جناب کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی خوفناک اور بھیانک اور زہریلا جناب ان کا یہ پروپیگنڈا تھا۔ لیکن اس پورے پروپیگنڈے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں مولانا فضل الرحمان اور اس کی پارٹی کی مرضی سے، منشا سے، کوارڈینیشن سے، کوآپریشن سے، باہمی رضامندی سے اور کچھ لے دے کے پرویز مشرف نے سارے معاملات کیے تھے۔ لیکن سامنے بیٹھے وکیل ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، جناب وہ نعرے لگاتے رہے، جناب حقیقی جمہوریت کا علم بردار مولوی فضل الرحمان، جناب ریاست سے ٹکرانے والا، اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرانے والا مولوی فضل الرحمان، اور انہوں نے جناب اس کو اپنی طرف سے ہیرو بنا کے اپنا چیف گیسٹ بنایا ہوا ہے۔ کسی نے نہیں اس سے پوچھا کہ بھائی جان جو باتیں تم کر رہے ہو، جو الزام لگا رہے ہو پرویز مشرف پہ، یا کارگل کی جنگ کے حوالے سے، یا کسی لاقانونیت کے حوالے سے، یا پرویز مشرف کے اقتدار کی جتنی خامیاں ہیں، وہ تو تمہاری مرضی سے، تمہاری منشا سے، تمہاری پارٹی کی، تمہارے خاندان کی، تمہاری ذات کی کوارڈینیشن، کوآپریشن کے ساتھ پرویز مشرف نے کیے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے تھوڑا سا نقشہ کھینچتا ہوں۔ شاید پاکستان کی عوام کا یا ہمارے وکلا بھائیوں کا جناب کچھ تھوڑی سی یادداشت کمزور ہے، اور مجھے تو علی احمد کرد کے اوپر ہنسی آ رہی تھی کہ یار علی احمد کرد کو اور جتنی وہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی سٹیج پہ وکلا کی، ان کو تو ایک ایک چیز ازبر ہے، ان کے ٹپس پہ ہے، پورے کا پورا 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007 پرویز مشرف کا دور اقتدار، اور کس کے سر پہ؟ کاف لیگ اور ایم ایم اے کے سر پہ۔ کاف لیگ اور ایم ایم اے 2 پارٹیاں پرویز مشرف نے بنائیں۔ کاف لیگ کھل کے تھی، ایم ایم اے منافقت کے ساتھ تھی۔ ایم ایم اے کی منافقت کا عالم یہ تھا کہ یہ فضل الرحمان صاحب اس کے سیکرٹری جنرل تھے، مین پارٹی تھی۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، بینظیر بھٹو صاحبہ کو، نواز شریف صاحب کو کھڈے لائن لگا کے پرویز مشرف کے جو اس وقت کا جنرل تھا، یا اس کو ڈکٹیٹر کہہ لو یا اس کو آمر کہہ لو، اس کے ساتھ معاملات طے کیے کہ ہمیں آج تک کھل کھلا کے اقتدار نہیں ملا۔ ہماری پارٹیوں کو، جو مذہبی پارٹیاں ہیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، جمعیت اہل حدیث، شاہ احمد نورانی صاحب کی پارٹی، ساجد نقوی صاحب کی پارٹی، یہ سارے، لیکن مین کون تھا؟ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام۔ اور جناب انہوں نے پرویز مشرف، فوجی پرویز مشرف، جنرل پرویز مشرف، وردی والے جنرل پرویز مشرف، اسٹیبلشمنٹ والے جنرل پرویز مشرف، ان کے ساتھ معاملات طے کیے کہ ہمیں اقتدار دو، ہمیں پاور دو، ہمیں وزارت عظمیٰ یا وزارت اعلیٰ دو، ہمیں اقتدار کا مین سٹیک ہولڈر بناؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو مرضی کریں، آپ وردی کے اندر جناب اقتدار لیں، آپ وردی کے بغیر اقتدار لیں۔ تو جناب پرویز مشرف نے، وقت کے آمر نے، وقت کے ڈکٹیٹر نے، وقت کے جنرل نے، وقت کے آرمی چیف نے اس کو اپنی سیاسی جھولی میں بٹھایا، مولوی فضل الرحمان صاحب کو اور باقی مذہبی پارٹیوں کو، ان کو کہا میں آج تمہیں اقتدار دیتا ہوں، تم میرے ایل ایف او کو
38 سے 40 نکات کے اوپر لیگل فریم آرڈر ورک. ٹھیک ہے جی. آرڈر لیگل فریم ورک آرڈر جو ایک آمر، ایک ڈکٹیٹر، ایک جنرل کا دیا ہوا جناب فریم ورک تھا، اس کا ذاتی. اس میں کچھ چیزیں اچھی تھیں اور کچھ انتہائی بری تھیں. آپ کے ایم ایم اے نے، جمعیت علماء اسلام نے، مولانا فضل الرحمان نے، جو مرد آہن حقیقی جمہوریت کا نمبردار کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں آج کل، اور ڈھول اپنے گلے میں ڈال کے اس کو ٹنا ٹن بجا رہے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی جمہوری لیڈر کوئی نہیں ہے، وہ جناب انہوں نے ایم ایم اے کی صورت میں الائنس بنایا. پرویز مشرف کو ایک جناب بنیاد فراہم کی. 2 سہارے تھے، ایک کاف لیگ، ایک ایم ایم اے. تو ہوا کیا ہوا؟ یہ میں آئی وٹنس ہوں، میں اس وقت ایم پی اے تھا ایم ایم اے کا. میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں میں باہر بیٹھ کے گراؤنڈ کے باہر ہوتا ہوا میچ دیکھنے والا نہیں، میں اس گراؤنڈ کے اندر موجود میچ کھیلنے والا تھا. جو آج میں باتیں پوری پاکستان کے عوام کو، آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین کو اور آزاد ڈیجیٹل کے ذریعے سے پورے پاکستان کے عوام کو بتانے جا رہا ہوں. جناب یہ بیٹھ کے پوری اسٹریٹجی بنی، ایم ایم اے بنائی گئی، جو آج تک کبھی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے روادار نہیں تھے، جو آج تک ایک دوسرے کو نظریات ماننے کو تیار نہیں تھے، جو آج تک ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہونے کو جو مولوی تیار نہیں تھے، یہ سارے مولوی اکٹھے ہوئے، ساری مذہبی جماعتیں اقتدار کی خاطر، اقتدار کی بندر باٹ کی خاطر، اپنی ذات اور اپنے خاندانوں کو ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، وزیر، مشیر، گورنر، وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے یہ کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے، لیکن اقتدار کے لیے بندے کا پتر بن کے کہنے کہنے جا رہا ہے بلو دے کار. لائن بنا کے جناب سارے کے سارے ایم ایم اے انہوں نے بنائی. بنانے کے بعد فوجی عامر نے ان کو جناب چلایا کس طرح؟ اپنا 38 یا 40 نکات کا ایل ایف او انہوں نے کہا جی اب اس کو تسلیم کرو. اپوزیشن لیڈر بنا دیا مولوی فضل الرحمان کو، اور جناب وزیر اعظم آپ کے ہو گئے شوکت عزیز، چودھری شجاعت صاحب، ظفر اللہ جمالی صاحب. 3 بندے یہ اس پورے ٹینیور میں رہے. کاف لیگ کے پنجاب سے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب تھے، لیکن وہ کھل کھلا کے تھے، منافقت نہیں تھی ان کے اندر. کاف لیگ کھل کھلا کے پرویز مشرف کے ساتھ تھی. یہ لوگ حسب سابق، حسب عادت، حسب فطرت منافقت کے ساتھ جناب، اور منافق جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں کھلا گناہ کرنے والوں کی نسبت سب سے غلیظ شخص ہوتا ہے. یہ شریعت، طریقیت، صوفیت، روحانیت، فقہ ہر ایک سے ثابت شدہ ہے کہ جو منافق ہوگا وہ کھلا گناہ کرنے والے مسلمان سے حد درجے بدتر جنا شخص اور ہستی اور اینٹی مانی جاتی ہے. یہ منافقت کے ساتھ پرویز مشرف کے ساتھ. اب کیا ہے جی، مجھے یاد ہے جی کہ ہم 10 ممبر ہوتے تھے پنجاب اسمبلی میں ایم ایم اے کے. ہم 10 ممبروں کی جو پارلیمانی پارٹی تھی، آپ کے اکتوبر 2002 سے لے کے نومبر 2003 تک، 1 سال الیکشن کے بعد، ہر مہینے میٹنگ ہوتی تھی اسلام آباد یا لاہور کے اندر. حافظ حسین احمد صاحب اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ تھے، سیکرٹری جنرل تھے جے یو آئی فضل الرحمان کے، اور لیاقت بلوچ صاحب جنرل سیکرٹری تھے جماعت اسلامی کے، اور یہ دونوں ایم ایم اے کے متحدہ مجلس عمل اس کے جناب ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوتے تھے دونوں. یہ دونوں آتے تھے، ہم 10 ممبران کو بٹھا کے پورا لیکچر دیتے تھے کہ جناب ہمارے پرویز مشرف کے ساتھ، جنرل پرویز مشرف کے ساتھ، وردی والے پرویز مشرف کے ساتھ، آمر پرویز مشرف کے ساتھ سارے معاملات، ڈائلاگ، ڈسکشن اور جناب کنورسیشن چل رہی ہے، لے دے چل رہے ہیں. اور آج ہمارا 12 نکات کے اوپر ایل ایف او کے رضامندی ہو گئی ہے، کنسنسس ہو گیا ہے، اجماع ہو گیا ہے. باقی یہ رہ گئے ہیں کوئی جناب 28 کے قریب. آپ پنجاب اسمبلی کے اندر نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے نو ایل ایف او، نو ایل ایف او کے نعرے بھی لگائیں، گو مشرف گو، گو مشرف گو کے نعرے بھی لگائیں، بائیکاٹ بھی کریں، اور جناب حکومت کے خلاف اور پرویز مشرف کے خلاف گالی گلوچ، نعرے بازی جناب ہڑبونگ مچائی رکھیں. پھر اگلا مہینہ آتا تھا، پھر جناب اب ہمارا 18 نکات پہ ہو گیا، اب ہمارا 22 نکات پہ ہو گیا، اب ہمارا 30 نکات پہ ہو گیا. جناب
آپ کا جون جولائی اگست 2003 ہمیں کہتے تھے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ یہ لڑائی جھگڑا لگائی رکھیں اسمبلیوں میں اور سینٹ میں، بس باقی ہمارے معاملات چل رہے ہیں۔ اینڈ میں جناب لے دے کر کے 2003 ستمبر اکتوبر نومبر میں انہوں نے 100% LFO جو پرویز مشرف کا تھا، جنریلی قانون، آمرانہ قانون اور جناب اسٹیبلشمنٹ کا قانون، اس کو 100% منو ان، جس کے اندر انتہائی غیر شرعی شکیں بھی تھی بعض، اس کو جناب انہوں نے متفقہ طور پر MMA نے طے کیا کہ اب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اور انہوں نے پھر اس کے حق میں ووٹ دیا اور دکھاوے کے لیے ایک شک رکھ دی اپنی فیس سیونگ کے لیے کہ پرویز مشرف جناب 30 دسمبر 2004 کو وردی اتار دیں گے، اور جناب سال بعد، لیکن آپس میں طے تھا کہ وردی کس نے اتارنی اور کیوں اتارنی اور کیسے اتارنی۔ جناب پورے کا پورا ایک عامر کا قانون جو اس نے آئین توڑا، اس آئین کے بعد اپنا ذاتی آئین اور قانون انہوں نے انڈکٹ کیا، وہ پورے کا پورا مولوی فضل الرحمان کی پارٹی نے اپنی سرپرستی میں اس کو آئین کا حصہ بنایا 17ویں آئینی ترمیم کی صورت میں۔ یہ تو ان کی اوقات ہے، اور اس کے سرے میں کیا لیا؟ خود اپوزیشن لیڈر جناب، صوبہ سرحد اس وقت ہوتا تھا KP کے، اس کی وزارت اعلیٰ، جناب بلوچستان کی وزارت اعلیٰ، ممبریاں اپنے خاندان کے 14 بندے، سمدھی بھی تے جوائی بھی تے پائی بھی تے پرجائی بھی، سارے MLA MP سینیٹر وزیر مشیر مولوی فضل الرحمان کے خاندان کے، سارے سب کے سب، شاہ احمد نورانی صاحب کی جناب رشتہ دار اور باقی سارے رشتہ دار جناب ساری مذہبی جماعتوں کے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو انت ڈالی نا، انہوں نے تو جناب اس موروثی سیاست کے انڈے میں سے ہاتھی کا بچہ نکالا، پورا ٹبر دائیں بائیں، بلکہ انہوں نے ڈھول بجا کے اعلان کرایا اپنے خاندان میں کوئی رہتے نہیں گیا، کوئی ممبر بننے کے لیے، کوئی صوبائی اسمبلی کا، کوئی قومی اسمبلی کا، کوئی سینٹ کا، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی گورنر، بعد میں سمدھی کو گورنر بنا دیا غلام علی۔ منجی کی دکان تھی چارپائیوں کی، سمدھی غلام علی کی، پشاور میں، بچہ بچہ جانتا ہے، سمدھی بنا، آج وہ ارب پتی ہے پاکستان کا سب سے بڑا، چارپائیوں کی دکان سے ان کا سمدھی جناب انہوں نے پوری لوٹ مار کی۔ اور پھر 17ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے کیا کیا؟ جس کارگل کی جنگ اور اس کے ذریعے سے شہدائے افواج پاکستان کی انہوں نے دوبارہ تصحیح کی وکلا کے، اس کارگل کی جنگ کو، اور جناب 12 اکتوبر 1999 کو جو پرویز مشرف نے نواز شریف حکومت کو، جو بظاہر جمہوری حکومت تھی، اس کو ڈیٹریکٹ کیا، اس کے خلاف کو کیا، اسی مولوی فضل الرحمان نے اور اس کی پارٹی نے اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنی بہنوں، اپنی سالیوں، اپنے بھائی، اپنے سمدھی اور اپنی پارٹی کے اقتدار کے لیے، ناجائز اقتدار کے لیے، مالی مفادات کے لیے، ان تمام غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر قانونی، غیر آئینی اقدامات کو لیجیٹیمائز کیا 17ویں آئینی ترمیم میں، اس کو آئینی اور قانونی کشن دیا اسی مولوی فضل الرحمان کی پارٹی نے، اسی پرویز مشرف کو جس کے ساتھ جنرل لکھا ہوا ہے، جو وردی پہنتا ہے، جو آرمی کا چیف تھا، اس کی گود میں بیٹھ کے، اس کے اشاروں پہ ناچ کے، اس کا کٹ پتلی بن کر جناب انہوں نے وہ سارے مفادات لیے، کارگل کی جنگ کو لیجیٹیمائز کیا، 12 اکتوبر کے جناب ایکٹ کو لیجیٹیمائز کیا، اس کی ساری سیکولر پالیسیز کو لیجیٹیمائز کیا، اس کی ساری غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کچھ تھے، ان سب کو اس مولوی فضل الرحمان نے اپنی ذات اور خاندان کے مفاد کے لیے، اور بے شرمی کی انتہا دیکھو، ان کو 2008 تک کوئی کارگل یاد نہیں آیا، کوئی پرویز مشرف یاد نہیں آیا، کوئی جنرل یاد نہیں آیا، کوئی ڈکٹیٹرشپ یاد نہیں آئی، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا اقتدار یاد نہیں آیا، کوئی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑتی ہوئی یاد نہیں آئی۔ اس وقت تو میٹھا میٹھا ہب ہب تھا، آپ کرے تو راس لیلا، کوئی اور کرے تو کریکٹر ڈیلا، آپ کرے تو سبحان اللہ، کوئی اور کرے تو استغفر اللہ، آپ کرے تو ماشاءاللہ، کوئی اور کرے تو نعوذ باللہ، آپ کرے تو واہ واہ، کوئی اور کرے تو تھو تھو۔
اس وقت تو جناب آپ نے وہ ساری چیزیں کی کیونکہ اس وقت مزے آ رہے تھے, اس وقت پیسے آ رہے تھے. اس وقت مفتی ابرار آپ کا سیکٹری تھا, کئی ہزار ایکڑ زمین اور کنال اس کے نام پہ, فوجی شہداء کی زمین. انہوں نے اپنے ملازموں کو جناب فیک اپنی جناب بے نامی زمینیں, بے نامی جائیدادیں اربوں روپے کی انہوں نے بنائی, لوٹ مار کی انتہا کی. انصار عباسی صاحب کی رپورٹیں موجود ہیں. تو ان سے پوچھو وہ دور ٹھیک تھا؟ اب تمہیں کارگل یاد آ گیا ہے, اب تمہیں جنرل پرویز مشرف یاد آ گیا, اب ورتی یاد آ گئی. لیکن افسوس ہوتا ہے جو وکلاء سامنے بیٹھے تھے, کسی نے نہیں پوچھا, کسی وکیل نے, کہ یار کیوں ہمیں آ کے بدھو اور بیوقوف بنا رہے ہو؟ ہمارے ماتھے پہ بیوقوف رکھا ہے, ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں, ہم کان کی طرف سے تن تن کے روٹی کھاتے ہیں. کسی نے نہیں پوچھا, حالانکہ ان میں سے اکثر کے سامنے تھا ان کا کردار. تو یہ تو ٹوٹل ان کا کارگل اور پرویز مشرف کے حوالے سے کردار تھا, انتہائی نیگیٹو, گھٹیا, غلیظ, مفاد پرستانہ, کرپشن کے اوپر مبنی, اقربا پروری کے اوپر مبنی, انتہائی دنیاوی حوالے سے بھی غلیظ اور گندا کردار تھا, اور آج تک ہے. ابھی لاسٹ انہوں نے یہ سارا جو مومنٹم دکھائی فوج کے خلاف, اور وہ سارا ایڈمز کی تھیوری پچھلے ویلاگ میں نے پیش کی تھی کہ یہ امریکنز, سی آئی اے کا اور پوری عالمی طاقتوں کا ایک ایجنڈا ہے کہ القاعدہ کو سامنے رکھ کے اور پھر اس مولوی فضل الرحمان کو اور اس کی پارٹی کو ساتھ رکھ کے اور افغان طالبان کو ساتھ رکھ کے کس طرح یہاں پر پختونستان اور پشتونستان کی پوری جناب کہانی شروع کرنی ہے. یہ تو سارا انہوں نے کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ who the hell are you, تم ہوتے کون ہو؟ حقیقی جمہوریت کی بات کرنے والے, اصولوں کی بات کرنے والے, فوج کے خلاف, فوجی شہداء کے خلاف, فوجی جنرلوں کے خلاف, فوجی اقتداروں کے خلاف. تم تو اس کا حصہ رہے ہو, تم تو اس کے ساتھ رہے ہو, تم نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا. رینٹ مولانا فضل الرحمان آپ کا کردار ہوتا تھا, جیسے وہ کار رینٹ پہ لینی ہو اسی طرح جناب سیاستدان رینٹ پہ لینا ہو تو مولوی فضل الرحمان سب سے پہلے, سب سے آگے, نمبر 1. اور یہ میں نے صرف 5 سال کی ہسٹری آپ کے سامنے ان کی رکھ دی ہے, اور میں آئی وٹنس باہر بیٹھ کے نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا کو بھی چلو بھر پانی میں ڈوب مر جانا چاہیے. اتنا جھوٹ, اتنی منافقت, اتنی بددیانتی, اتنی بے اصولی, جھوٹ کی انتہا. تو اس وجہ سے اب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جان لیں کہ ان کی دال گلنے والی نہیں ہے. انہوں نے اپنا آپ بیڑا غرق کیا ہے. معافی نہیں مانگنی نہ مانگو, شیطان نے بھی تو معافی نہیں مانگی تھی نا. شیطان نے بھی تو انسان کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا نا اللہ پاک کے کہنے پہ. غلط بات کے اوپر ڈٹ جانے کا نام بہادری نہیں ہے, شیطانیت ہے. تو ٹھیک ہے آپ لگے رہو, لیکن خدا را فوج کو, فوج کے شہداء کو اپنی غلیظ سیاست کی بھینٹ مت چڑھائیں. آپ کا ایک ایک لمحہ پاکستانی قوم جانتی ہے. کسی کی یادداشت کمزور ہے, کسی کا تجربہ نہیں ہے, کسی نے پریکٹیکلی وہ دور نہیں دیکھا. تو اللہ پاک کا فضل و کرم سے, نبی پاک کے صدقے, میرے جیسے ہزاروں لوگ تجزیہ نگار, سیاستدان, دانشور, میڈیا پرسن موجود ہیں جن کے ٹپس پہ ہے ہر چیز. تو اگر تم جو ایسی حرکت کرو گے وہ ہم انشاءاللہ بے نقاب کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب آئندہ کوئی بھی جھوٹ, فراڈ, فریب اور منافقت کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیا کریں. تھینک یو ویری مچ.